السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 سے انشاءاللہ ہم 69 تک پڑھیں گے۔ اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے اور یہاں پر اب اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے مخاطب ہیں۔ یا ایہا الرسول، اے رسول۔ یا ایہا تعظیم کے لیے ہے اور الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ بلغ پہنچا دیجئے، ما جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، یعنی کیا نازل کیا گیا؟ قرآن۔ اور کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، آپ اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر نہ تفعل آپ نے کیا ایسے، فما تو پس نہیں، بلغت پہنچایا آپ نے، رسالتہ پیغام اس کا، ہو کہ ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے اور پیغام یعنی اللہ کا پیغام۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ مطلب وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ یعنی اگر آپ نے اس پیغام کا بعض حصہ، کچھ حصہ بھی نہ پہنچایا تو گویا آپ نے اپنا کام پورا نہیں کیا۔ یہ اس کی مثال ہم ایسے لیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کا کوئی ایگزام ہوتا ہے اور ایگزامس کی آپ کو پتہ شرائط کیا ہوتی ہے کہ تمام امتحان جو ہیں، تمام جو پرچے ہیں، تمام پیپرز ان کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اور تبھی آپ کو ایک ڈگری ملتی ہے، ادروائز ایسے طرح ڈگری نہیں ملتی نا۔ تو اگر آپ کا ایک پیپر رہ جائے یا ایک پیپر میں آپ کا ایک نمبر سے بھی آپ پیچھے رہ جائیں تو کیا آپ کو ڈگری مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ یا کوئی ادھوری سے آپ کو کوئی ڈگری دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کیونکہ آپ نے ابھی کوالیفائی نہیں کیا۔ یہ اصول نہیں ہے کہ اگر آپ نے کام پورا نہیں کیا تو آپ انعام کے مستحق نہیں ہوں گے، یعنی کام پورا کرنا پڑے گا، امتحان پورا دینا پڑے گا تو ہی ڈگری ملے گی۔ تو بہرحال یہ ایک دنیاوی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کچھ حصہ، بعض حصہ بھی اگر تھوڑا بہت بھی آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اس کا پیغام، اپنا کام پورا نہیں کیا۔ اچھا، واللہ اور اللہ، یعصمک وہ بچا لے گا آپ کو، عین صاد میم، عصمہ، عصمت بھی یہیں سے نکلا، عصمہ یعنی کسی چیز کو اپنی حفاظت میں لے کے نقصان سے بچا لینا کا عصمہ کا مطلب ہے۔ تو وہ آپ کو بچا لے گا من الناس، لوگوں سے، یعنی لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اصل میں پیغام جب کوئی انسان پہنچاتا ہے تو اس کی راہ میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ کسی کی ملامت کا، کسی کا ڈر، خوف، اس چیز کی فکر ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کے نبی، اے رسول، اللہ آپ کو بچا لے گا لوگوں سے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سب کچھ، آگے چلتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین اللہ نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو کافر ہے، اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ نے اس کو ہدایت دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اللہ کسے نہیں ہدایت دیتا؟
جسے وہ سمجھتا ہے کہ اسے ہدایت نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کو ان کے دلوں کی ضد اور اس کے تکبر ان کا اور ان کے حسد ان کا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات مانیں گے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتے۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کیا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ویسے کا ویسے پہنچا دیا جیسے آپ پر نازل ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کچھ چھپاتے تو ایک سورہ احزاب میں ایک آیت آتی ہے جس میں حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ اور اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سورہ احزاب میں یہ آیت آتی ہے کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے خوف کھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ یہ وہی واقعہ تھا کہ جس میں حضرت زینب جب یہ آرڈر آیا تھا کہ وہ طلاق دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں، تو آپ کو اس چیز کا خوف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ ایک رسم تھی، ایک رواج تھا جس کو رسم کو ختم کرنا تھا، مقصود تھا۔ بہرحال اس کے علاوہ کئی چیزیں آئی ہیں ایسی قرآن پاک میں کئی جگہوں پر، یعنی قرآن کی کیا صداقت ہے کہ بعض آیات آپ کے موافق نہیں ہیں، پھر بھی آپ نے اس کو ویسے کا ویسے پہنچایا، جیسے عبس وتولی سورہ احزاب کی یہ آیت، اور اس کے علاوہ کئی ایک جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جب مخاطب ہوئے تو لیکن اللہ کے نبی نے اس کو ویسے کا ویسے ہی پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ ایک دو احادیث میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام مکمل پہنچایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مرض الموت میں اپنے سر سے کپڑا ہٹایا، اس وقت آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس وقت اس حال میں آپ نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ آپ کے آخری دنوں کے الفاظ تھے، اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اب آگے ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر نے تو پیغام پہنچا دیا، لیکن پیغمبر کے وارثوں کے ذمہ کیا ہے کہ وہ بھی اس کو آگے پہنچائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ تو اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا اور پھر وہ اللہ اس سے کام لے لے گا۔ پھر آگے یہ جو بات ہوئی ہے کہ اللہ آپ کو بچا لے گا، یعنی آپ بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہے کہ جن پر 17 قاتلانہ حملے ہوئے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی جگہ پہ سورہ انفال میں بھی ایک اور چیز آتی ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے اور ان کو بھی جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی، یعنی ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جو آپ کے بعد آنے والے ہیں یا جو آپ کے ساتھ تھے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حق کی راہ پہ اگر کوئی شخص چلتا ہے تو وہ اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کے جو پیروکار ہیں ان کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ اگر ہم ادھر ایسے میں بیان میں دیکھیں
تو اس میں آتا ہے کہ اس حکم کا مفاد یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے وہ بلا خوف لومۃ لائم آپ لوگوں تک پہنچائیں، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپایا، اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے نازل شدہ کوئی اور بات بھی ہے، تو انہوں نے قسم کھا کر نفی فرمایا کہ نہیں۔ اس کے علاوہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے تقریباً 1,00,000 یا 1,40,000 کے جمع غفیر سے ارشاد فرمایا، آپ نے خطبہ فرمایا، تو آپ نے فرمایا لوگوں تم میں سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم حل بلغت، 3 مرتبہ فرمایا، اور پھر فرمایا یا اللہم اشہد، پھر 3 مرتبہ یہ فرمایا، یعنی اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام کو اس کے علاوہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا کہ سن لو تم میں سے جو موجود ہے وہ ان کو خبر پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو پیغام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سیم جس طرح سے قرآن اترا اسی طرح سے انسانوں تک پہنچا دیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ لستم نہیں ہو تم، لیسا لا، لستم یہ لستم لیسا سے، لستم نہیں ہو تم علی شیء کسی چیز پر بھی، یعنی لستم یعنی کس چیز پر نہیں ہو؟ دین پر نہیں ہو، یعنی تم دیندار نہیں کہلا سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التوراۃ تم قائم کرو تورات کو۔ کس پر قائم کرنا؟ سب سے پہلے اپنی ذات پر، اور پھر اس کے بعد نظام، جو نظام بنانا ہے اس کے مطابق۔ والانجیل اور انجیل کو۔ اہل کتاب تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، تم دیندار نہیں کہلا سکتے، تم کسی دین پر نہیں ہو، شیئن یعنی نکرہ ہے، نکرہ کسی چیز پر بھی نہیں ہو، یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو اور انجیل کو۔ وما انزل الیکم اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن مجید بھی ان کی طرف بھی آیا ہے، یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ تقیم التوراۃ میں اور کون سی چیز ہے؟ تورات قائم کرنا، یعنی تورات کیسے قائم کرنا؟ نمبر 1 اوامر کی پیروی، نمبر 2 نواہی سے رکنا، نمبر 3 جو اس کے اندر خبریں دی گئی ہیں ان کی تصدیق کرنا۔ یعنی خبریں کون سی؟ خاص طور پہ ایک اہم خبر جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر تھی، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ سب سے بڑی جو خبر تھی، یہ بھی نہیں چھپانی، اس کی بھی تصدیق کرنی، یہ تورات کو قائم کرنا، انجیل کو قائم کرنا، اور پھر آگے قرآن کریم کی طرف اشارہ۔ وَلَيَزِيدَنَّ اور البتہ وہ ضرور دے گا، کثیرم بہت سو کو، منہم ان میں سے، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کثیر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے لیا، اب سلیکٹ کیا، اکثر نہیں کہا، کثیرن بہت سو کو، یا تھوڑا پہلے بھی ہم نے اس بات کو کیا تھا ڈسکس کہ کل نہیں کہا، یعنی اکثر نہیں کہا، کیونکہ ان کے بعض ایسے تھے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو
آپ آگے بھی بلکہ ہم پڑھیں گے سورہ اس میں 7ویں پارے میں آتا ہے کہ جب جہاں سے 7واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں یعنی قرآن کو، تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو مما عرفوا من الحق، اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے، بس تو بھی ہم کو گواہوں میں یعنی تصدیق یعنی گواہوں میں لکھ لے، ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے۔ اچھا، یعنی اکثر کا لفظ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد یعنی بہت سو کو جو ہے وہ کہا کہ منہم ان میں سے، ولا یزیدن، اور البتہ وہ ضرور دے گا کثیرن کثیر تعداد کو، منہم زیادہ کر دے گا، منہم ان میں سے، ما جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی میں، وکفرا اور کفر میں، یعنی نون تاکید نون تشدید والا اور لام تاکید، یعنی اس لفظ میں شدت ہے کہ البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا بہت سو کو ان میں سے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ اگر اس کو ہم تھوڑا سا بامحاورہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا، وہ ان میں کے اکثروں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا۔ یعنی ہم دیکھیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض تو، جس کا بھی میں نے یہ آیت پڑھی وَإِذَا سَمِعُوا والی، کہ بعض کی آنکھیں تو فوری جو ہے نا آنسو آ جاتے ہیں قرآن سن کے، اور نمبر 2 بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بس جیسے ایک اسٹوری بک سنی ہے، کچھ جس طرح عام بکس ہوتی ہیں نہ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہ ان میں ان کی لائف سٹائل چینج ہوتا ہے، بس نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، مطلب کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں درمیانے متوسط، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر ان کو الٹا نقصان ہوتا ہے، ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن سننا ان کو اچھا نہیں لگتا اور پھر احکامات نہیں مانتے اس وجہ سے۔ اچھا، اس کو اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے، یعنی جس طرح بعض اعمال و اشیاء سے اہل ایمان کے ایمان و تصدیق، عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح معاصی تمرد سے کفر و طغیان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ فرمایا، مثلا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ فرما دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی ہے، بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے۔ گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ آیات ہے، ایک جگہ پہ آتا ہے اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں، فَلَا تَأْسَ، پس نہ آپ افسوس کیجئے، عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اس قوم پر جو کافر ہے۔ یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ساتھ تسلی دے رہے ہیں۔ تو اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ آپ نے کیا سیکھا اس آیت سے؟ اس سے ہمیں نا سب سے اہم ترین سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے لیے جو سبق ہے کہ کسی انسان کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں،
علی شیء نکرہ، ہم کوئی چیز ہی نہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ انسان اللہ کی لائی ہوئی کتاب پر عمل نہیں کرے گا۔ لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں، کوئی ویلیو نہیں تمہاری، تم دیندار کہلانے کے مستحق ہی نہیں۔ یعنی کوئی شخص اس وقت تک دیندار کہلا نہیں سکتا، یعنی کوئی شخص صرف قرآن پڑھ لینے سے دیندار نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ قرآن پر عمل نہ کرے۔ محض قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، مطلب اگر آپ نے دن رات اللہ تعالیٰ کی آپ تعریفیں کرتے رہتے ہیں مگر اس کا آرڈر نہیں مانتے، اس کا کہنا نہیں مانتے، تو تعریف کرنا کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے لوگ ہیں نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کی حمد و ثنا نعت میں ان کی تعریف کرتے ہیں اور خوب روتے ہیں اور عاشق رسول کہتے ہیں، مگر سنت پر عمل نہیں کرتے، سنت پہ کوئی ان کو نہیں۔ تو ہم نے اگر ہم اپنی طرف دیکھیں اس آیت میں تو وہ یہ ہے کہ کیا قرآن ہماری زندگیوں کو بدل رہا ہے، قرآن ہماری لائف سٹائل کو چینج کر رہا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس میں ہمیں یہ جو آیات ہیں اس طرح کی آتی ہیں کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ تو یہ بڑا الٹیمیٹم ہے، بہت بڑی ایک اشارہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، بڑی سخت آیت ہے یہ کہ قرآن کو سیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اور خاص طور پہ سیکھنے کے بعد اگر ہماری زندگی نہیں بدلتی تو پھر ہمیں جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی بن گئے، والصابئون اور صابی یعنی بے دین، نصارہ اور جو نصارہ ہوئے، من آمن باللہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے صالح نیک، فلا خوف علیہم پس نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین۔ یہ وہ آیت ہے کہ سورہ بقرہ میں ہم لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی آیت گزر چکی ہے۔ تو ایمان والوں کے بارے میں کہ ایمان، اور پھر اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں کہ اگر وہ اللہ پر، آخرت کے دن پر جو ہے ایمان ان کو لانا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں کہ دو چیزوں کا خاص طور پہ ذکر آیا ہے ایمان کے بارے میں، یوم آخرت، اللہ پر اور آخری دن پر، اس چیز کا زیادہ ذکر ہے۔ آخرت کے دن پر یعنی یوم آخرت کو آخرت کا دن کیوں کہا جاتا ہے، یوم الآخرہ کیوں کہا جاتا ہے، والیوم الآخر کیوں کہا گیا؟ کہ اس دن کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا، وہ دن آخری دن ہوگا، اور اس دن کے بعد یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، سمجھیں اس کے لیے تو قیامت آ گئی۔ بہرحال اس میں برزخ ہے قیامت تک کے لیے، جو اسی لیے تو کہا گیا کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، تو اس لیے اس کی فکر جو پہلی گھاٹی ہے یہ۔ تو آخر کے دن پر ایمان۔ اچھا، اس میں پھر عمل صالح کی بات آ رہی، ایمان بھی لانا اور پھر نیک اعمال کرنے، اپنی زندگیوں کو بدلنا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ دو خوف اور دو چیزیں، یہ دو خوشیاں دو خوف اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو یہاں پہ اب خوش باش ہیں وہ قیامت کے دن رو رہے ہوں گے، جو یہاں پہ اپنے گناہوں پہ روتے ہیں، اپنی نیکیوں کو کچھ نہیں سمجھتے اور اللہ سے خوف کھاتے ہیں، وہ وہاں پہ انہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ ساتھ میں دے رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔